ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تزکیہ ورکشاپ کا 12واں سیشن ہے، اور آج مورخہ 28 مئی سن 2023 بمطابق سن 1444 ہجری ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے گویا کہ 11 سیشن کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور تزکیہ ورکشاپ کی غرض و غایت آپ حضرات جانتے ہیں کہ دلوں کو صاف کرنا ہے، دلوں کا تزکیہ اور ان کا تصفیہ مطلوب ہے، کیونکہ دل انسان کے بدن میں اصل ہے، طبی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، لہذا تزکیہ ورکشاپ میں روحانی اعتبار سے اس قلب کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ مقررین نے جس انداز سے آج کے سیشن میں حصہ ڈالا ہے انتہائی قابل قدر ہے۔ ہر مقرر نے الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق بہترین گفتگو کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ مقررین اپنی منزل کو پا لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بندے کی منزل خدا ہے، کہ خدا ہی کو پانا چاہتا ہے، اور دنیا کے اندر بندے کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے خدا کو پالے، دنیا میں رہ کے خالق دنیا کی طرف نگاہ رکھے۔ ہاں، دنیا کو استعمال کرے، اس کو برتے، لیکن نگاہ اس کی خالق دنیا پر ہو، تو بس یہی اس کا مطلوب اور مقصود ہے، اور جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کی اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد مزید کسی گفتگو کی گنجائش تو باقی نہیں ہے۔ البتہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بیانات کو قبول و منظور فرمائے جو اب تک ہوئے، اور تصوف اور تزکیہ کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول نصیب فرمائے۔ خاص طور پہ اولیاء اللہ کی اقسام بھی آپ نے سنی کہ دنیا کے اس نظام کی تکوینی طور پر چلانے کے لیے کتنے اولیاء اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ اولیاء کاملین اپنے اپنے انداز سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی خلافت عرضی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی تکوینی حکمتیں ہیں، اور جیسا کہ مقرر نے بتلایا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے ہیڈ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی تکوینی توجہات سے یہ سارے نظام اپنے مقام سے چلتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ جس انداز سے محنت کر رہے ہیں اور اپنے قلوب پر توجہ ہے، تو انشاءاللہ ان اولیاء کاملین کی اقسام اور مراتب میں سے ہر انسان اپنے حصے کے مطابق مرتبہ بھی حاصل کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دل ہی اصل ہے، کیونکہ جس طریقے سے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے اندر بینائی ہے، کان سنتے ہیں اس کے اندر سنوائی ہے، زبان بولتی ہے اس کے اندر گویائی ہے، ناک سونگتا ہے اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک صلاحیت رکھی ہے جس کو احساس کہتے ہیں، فیلنگز۔ جس دل کے اندر احساس اور فیلنگز ہوں وہ دل زندہ ہے۔ جیسے آنکھ دیکھتی ہے، اس کے اندر اگر بینائی ہے تو اس کا مطلب آنکھ زندہ ہے۔ ہاں، نیری آنکھ ہو اور آنکھ کا ڈیلا گھومتا بھی ہو، لیکن اس کے اندر اگر بینائی نہیں ہے، روشنائی نہیں ہے، تو اس آنکھ کو مردہ کہتے ہیں۔ کان ہیں لیکن اس کے اندر سنوائی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہرا ہے، کیونکہ اس میں اندر سنوائی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس آنکھ اور کان کی اس سٹرکچر کا ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کے اندر اس کی زندگی اور حقیقت بھی ہونا ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو دل ہے، دل کی حیات اور زندگی احساس ہے، درد ہے، اپنا اور اپنے سے غیر کا احساس، مخلوق کا اور خالق کا احساس اور درد، یہ اصل میں اس زندگی کی حیات ہے۔ اس احساس پر ہی اللہ تبارک و تعالی سب فیصلے کرتے ہیں۔ جو صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ایک بدکارہ عورت بدکاری کے لیے سفر کر رہی ہے، اور راستے میں وہ ایک جگہ پر ٹھہرتی ہے پانی پینے کے لیے۔ ایک درخت کا سایہ دیکھا، کنواں دیکھا، تو وہاں وہ اتری، اس نے وہاں سے پانی پیا، لوٹنے لگی تو اس کنویں کے کنارے پر ایک کتے کا پلا، کتے کا بچہ دیکھا کہ جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اور اس کنویں کے ارد گرد کی گیلی زمین کو چاٹ چاٹ کے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب اس خاتون نے دیکھا تو اس کے دل کے اندر چوٹ لگی، ایک درد اٹھا، احساس پیدا ہوا کہ یہ پیاسا ہے۔ اسے جلدی سے اپنا موزہ اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر ڈالا اور پانی سے بھرا اور اس کو پلایا۔ جیسے اس نے پانی پیا تو ظاہر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، اس کو زندگی مل گئی، حیات مل گئی۔ وہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگا، اس کے پاؤں کے اندر پاؤں چاٹنے لگا۔ بس اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ جو جہنم کے راستے کا سفر کر رہی تھی، خدا نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، صرف اس احساس اور درد کی وجہ سے، کہ جو احساس اور درد کسی ولی کے لیے نہیں اٹھا، کسی نبی کے لیے نہیں اٹھا، کسی مومن کے لیے نہیں اٹھا، کسی انسان کے لیے نہیں اٹھا، یا انسانوں کے خالق کے لیے نہیں اٹھا، ایک کتے کے بچے کے لیے۔ کتا جو کہ معاشرے و ماحول کے اندر ایک گھٹیا مخلوق سمجھا جاتا ہے، اور کتے کا بھی بچہ وہ اس سے بھی گھٹیا، اتنی خسیس مخلوق کے لیے اس کا درد جب اٹھا ہے، اللہ نے اس درد پر بخشش کر دی۔ تو یہ دل کا احساس اور درد ہی اس کی حیات ہے۔ اور یہ اولیاء کاملین جو تزکیے کی ساری محنتیں کرتے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ بھی جو امتوں پر جو ساری محنتیں کرتے ہیں، وہ قلب پر کرتے ہیں تاکہ یہ دل کا احساس زندہ ہو، یہ دل زندہ ہو جائے۔
دل زندہ ہو جائے. اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب محنت کی کہ یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو زمانہ جاہلیت میں حالت تو یہ تھی کہ اگر کوئی ایک شخص اپنی سواری کو ان کی سواری سے پہلے پانی پلا دیتا تو جنگیں شروع ہو جاتی تھی. سالہ سال تک جنگیں چلتی تھی کہ ہماری سواری سے پہلے آپ کی سواری نے، ہمارے گھوڑے سے پہلے آپ کے گھوڑے نے پانی پیا تو کیسے پیا، باری تو ہماری تھی. پھر جب دل کا تزکیہ ہوا، دل کے اندر درد اور احساس پیدا ہوا تو انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ غزوے کے موقع پر خود ایک صحابی کا بھتیجا یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ غزوہ موتا کے موقع پر میرے چچا نے پکارا، میرے ابا نے پکارا، التش التش، پیاس پیاس، پانی. تو میں جلدی سے پانی کا کٹورا لے کے دوڑا. میں اپنے ابا کے قریب گیا ہوں تو دوسری طرف میرے چچا کی آواز آئی، التش التش، پیاس. تو ابا نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ پیاسا وہ، اس کو پہلے پانی پلا. میں جب ان کی طرف دوڑا ہوں تو تیسری طرف سے آواز آئی، التش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اس نے پانی پینے سے انکار کیا، کہا کہ اس کو پہلے پانی پلا. یہاں تک میں اس کی طرف دوڑا تو ایک اور طرف سے آواز آئی کہ پانی پانی. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں، اس کو پانی پلا. میں جب آخری شخص کے پاس پہنچا تو وہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو چکا تھا. میں پیچھے والے کی طرف دوڑا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا. پھر میں واپس دوڑا یہاں تک کہ آخر اپنے باپ تک پہنچا تو میرا باپ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا، لیکن کوئی بھی دوسرے سے پہلے پانی پینے کے لیے تیار نہیں تھا. کہاں حیوانوں پر جنگیں ہوتی ہیں اور کہاں اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن انہوں نے پانی دوسرے بھائی سے پہلے نہیں پیا کہ ہو سکتا اس کو مجھ سے زیادہ پیاس ہو، اس کو پہلے پانی پلا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ درد تھا، یہ وہ احساس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کے نتیجے میں قلب میں پیدا ہوا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر کے اندر سیری پائے، جانور بکرا ذبح کیا، سیری پائے ایک ضرورت مند کے گھر میں دے دیا. اس صحابی نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شاید میرا پڑوسی ہے، اس نے وہ سیری پڑوسی کو دے دی. پڑوسی نے سوچا کہ نہیں، ہو سکتا مجھ سے زیادہ ضرورت مند اس کے ساتھ والا ہو. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے 7 گھروں میں سے گھوم کر پہلے والے گھر کے اندر آ گئی، لیکن کسی نے دوسرے سے پہلے اس سیری پائے کو کھانا گوارا نہیں کیا. یہ کیا چیز ہے؟ وہ احساس و درد ہے. جب یہ مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. انسان جو زندہ نظر آتا ہے یہ زندگی نہیں، اس زندگی کی بھی ایک حیات ہے جس کو احساس کہتے ہیں. ہاں، اس زندگی کے اندر احساس اگر باقی رہتا ہے اور اس کا محل قلب ہے، قلب کے اندر وہ احساس اور درد قائم رہتا ہے تو یہ گویا کہ انسان زندہ ہے. تو تزکیے کی ساری محنت اسی بنیادوں پر ہوتی ہے کہ انسان کا جو قلب ہے اس کے اندر احساس اور درد قائم رہے، اپنے خالق کا بھی احساس اور اس کی بنائی مخلوق کا بھی احساس. اس احساس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا. خالق کے احساس کا تقاضا شکر ہے، اس کا شکر کرنا، اور مخلوق کے احساس کا تقاضا فکر ہے، اس کی فکر کرنا کہ کون بھوکا اس کو کھلا دوں، کون پیاسا اس کو پلا دوں، کون ننگا اس کو پہنا دوں، تو اس کی فکر کرنا. تو شکر اور فکر کے اندر زندگی جس کی گزرتی ہے وہ اسی بنیاد پر گزرتی ہے کہ دل کا تزکیہ ہو گیا ہے. تو یہاں تزکیہ ورکشاپ میں اسی بات کی محنت ہوتی ہے کہ دل کا احساس زندہ رہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہیں تو قلب کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، انوارات الہی کی تجلی اس پر جو ہے وہ متجلہ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پھر قلب کی آنکھ سے انسان اپنے رب کو دیکھنے لگتا ہے، اور جب اپنے دل سے اپنے اللہ کو دیکھتا ہے تو پھر آنکھوں سے دیکھنے کی اس کی تمنا نہیں رہتی، اس لیے کہ جو دل میں ہیں، آنکھیں تو ویسی خارجی ایک امر ہے، جو دل کے اندر ہی بیٹھا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. فیصلے دل پر ہی ہوتے ہیں، دل پر ہی ہوتے ہیں، آنکھ پر فیصلے نہیں. آنکھ سے ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، 12 بار دیکھا، دل سے نہیں دیکھا.
تو اس کا نام صحابہ بھی نہیں آیا. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا، آنکھوں سے ساری زندگی نہیں دیکھ سکا، دل سے دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا. ایسے صحابی بن گیا کہ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوان کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہوگا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ وہ تو عبداللہ ابن مکتوم ہے کہ جس کے لیے پوری صورت اتاری عبس وتولی، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو جہل کی وجہ سے تھوڑا سا اعراض کیا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں، ان کو دعوت دین دو، اگر یہ اسلام قبول کریں گے اسلام کو قوت ملے گی. اسی دوران عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا وہ پکارتے ہوئے آگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھا دیجئے، مجھے کوئی قرآن کی آیت سکھا دیجئے. بولتے آ رہے ہیں. آپ کو یہ بہت وہ ہے کہ وہ محفل کے اندر انٹرفیرنس ہو گئی، آپ کو برا لگا، آپ نے ناگواری کی، ایک طرف کرو ناگواری. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آیات نازل فرما دی عبس وتولی، چی بجبی ہوا اور منہ موڑا. یہ نبی کی وہ ادا بیان کر رہے ہیں. آپ نے ناگواری ظاہر کی اس سے. ان جاءہ الاعمی، جس ایک نابینا آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی روگردانی کی. ہو سکتا ہے کہ وہ سنور جاتا. تو گویا کہ اللہ نے اس نابینا کی وجہ سے آپ پر عطا فرمایا، جس نابینا نے سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھ لیا تھا. تو دیکھو فیصلہ دل پہ اصل ہے، آنکھ پر نہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ نابینا صحابی محفل میں آتے، مجلس میں آتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ دیکھو یہ وہ آ گیا شخص جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ عتاب کیا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھ پہ عتاب کیا. آؤ آؤ، اس کو اکرام و تکریم سے بٹھاتے کہ اس کی وجہ سے مجھے بھائی ہے، آج کی زبان میں کہتے ڈانٹ پڑی، اس کی وجہ سے مجھ پہ عتاب ہوا بھائی. تکریم کرتے ساری زندگی تکریم. تو دیکھو فیصلہ دل پر ہے، دل پر. اویس قرنی کتنی دور، یمن میں ہزاروں میل دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا، اس سر کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکا، یہاں تک کہ ہاتھ سے چھو بھی نہیں سکا، لیکن وہاں بیٹھے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے خلیفۃ المسلمین کو فرمایا کہ اگر تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. یعنی جنہوں نے ہاتھوں سے چھوا ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر وہ مل جائے تو اس سے دعا کرانا اپنے لیے. قبیلہ قرن کا وہ شخص اویس قرنی ملے تو دعا کرانا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حج کے موقع پہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پہ تلاش کیا، ملاقات ہوئی، دعا لی. تو اویس قرنی کتنی دور بیٹھے ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھا. آج میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، چھوا نہیں ہے، لیکن ہم دل کی آنکھ سے آپ کو دیکھ چکے ہیں. جب دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت کے اندر شامل ہو گئے. تو دل اصل ہے. تو دل کی بنیادیں جب آپ کی درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں، کس حال میں بھی ہیں، آپ کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو دل کی آنکھ سے مومن اللہ کو بھی دیکھتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ امت محمدیہ کے اندر اپنا شرف اور مقام پاتا ہے. تو تزکیہ ورکشاپ کا مقصد یہ دل کا تزکیہ. اسی کے لیے مختلف اشغال اور اوراد آپ حضرات کو بتلائے جاتے ہیں. اب تک تقریباً 9 قسم کے اوراد و اذکار تزکیے کے حوالے سے ہم آپ حضرات کو بتا چکے ہیں. چنانچہ پہلا ہم نے شغل سلطان النصیرہ، یہ آپ حضرات کو بتلایا تھا. دوسرا ذکر تجلی، یہ آپ حضرات کو اس کی مشق کروائی تھی. تیسرا ذکر ہو، اس پر گفتگو ہوئی تھی. اور چوتھا ذکر مقدس، یہ آپ کو سکھلایا گیا تھا. پانچواں ذکر مشاہدہ، اس کی مشق ہوئی تھی. چھٹا ذکر یاہو کی ضربیں لگی تھی. اور ساتواں ذکر کشفی، اس پر جو ہے وہ مشق ہوئی تھی. اور آٹھواں ذکر شفا، اس پر ضربیں لگائی گئی تھی. اور اس کے بعد 9واں جو ہے
وہ اللہ سے ہر مراد پوری ہونے کے لیے ذکر مرادی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا. تو کہا کہ یہ 9 قسم کے تقریباً اذکار جو ہیں یہ آپ حضرات کو بتلائے گئے تھے، اور آپ حضرات نے اس کی مشق کی. اور بہت سے آپ میں سے احباب ایسے ہیں جو باقاعدہ سارے اذکار کی مشق کرتے ہیں، اپنے کیفیات اور حالات سے ہمیں مطلع کرتے رہتے ہیں. اور دنیا بھر میں جو ناظرین مریدین متوسلین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی، اور بہت سی مستورات وہ ماشاءاللہ اتنی جو ہے وہ تندہی کے ساتھ ان اذکار کو کر رہی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اذکار کی پوری حقیقت ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ مشقیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں تو پھر مختلف انداز اور انوار کی بارشیں آپ پر نازل ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ، اور آج بھی ہم الحمدللہ آپ کو یہ ذکر بتلائیں گے جس کے اندر اس ذکر کے حوالے سے مشق ہوگی. اور ویسے میں نے کہہ رکھا ہے کہ 5-5 منٹ ہر ذکر کر لیں. اگر تعداد کے حوالے سے یکسوئی نہیں رہتی تو اس کے لیے آپ الارم لگا لیں. ہوتا 200 دفعہ پڑھنا تھا، 200 دفعہ کیسے پڑھیں؟ اب گنتی بھی کریں پڑھے بھی تو یکسوئی نہیں رہتی. اس کے لیے آپ الارم لگا دیں کہ 200 دفعہ کتنے منٹ میں ہوتا ہے، اتنے منٹ کا الارم لگا لیں اور یکسو سے شروع ہو جائے. جب الارم بجے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ 200 مرتبہ پورا ہو گیا. اس انداز سے آپ یہ اذکار پورے کرتے رہیں. اور ماشاءاللہ احباب کر رہے ہیں، کوئی 5-5 منٹ سے ہر ذکر کو کرتا ہے، کوئی 7-7 منٹ کرتا ہے. اور اس طریقے سے سارے اذکار کو یہ پورا کرتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ تزکیے کی منازل ہماری طے ہوں. اور اس کے علاوہ ابھی مولانا سید فہد حسین میرے عزیز داماد یہ کرامات پر گفتگو کر رہے تھے. یہ تو ان حضرات کی محبت ہے، محبت کے چشمے سے دیکھتے تھے ہماری چیزیں ان کو کرامت نظر آتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال و اشعار کو قبول و منظور فرمائے. ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ خدا کی یاد اور تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے، یہ کافی ہے، یہ ساری منزل مراد ہے. اور جیسا کہ بتلایا کہ کرامت جو ہے وہ خود مقصود نہیں ہے، محمود ہے. مقصود تعلق مع اللہ ہے، دل کا تزکیہ اور خدا کی یاد، یہ مقصود ہے. ہاں کرامت بھی مل جائے تو محمود ہے، اچھی بات ہے، نہ ملے تو مقصود میں کوئی خلل نہیں ہے. تو میرے ساتھ تو معاملات ایسی ہوتے رہتے، میں ویسی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں پہ اللہ کی رحمت رہتی ہے، اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں. وہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی، حسن الاولیاء، امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، وہ میرے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا منیر کو اللہ نے محبوبیت عطا فرما دی ہے، اول سے آخر تک اس پر محبوبیت ہی محبوبیت ہے. تو کبھی کوئی کام ہو جاتا تھا، حالانکہ ان کی دعا اور توجہ سے ہو رہا ہے، تو فرماتے تھے مجھے پتا تھا یہ مولانا منیر کی کرامت سے کام ہو جائے گا. تو کوئی مولانا منیر کی کرامت سے دیکھو کام ہو گیا. تو مطلب ان کی لطف و عنایت. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک یہ میرے والد، 2 والد مجھے ملے. ایک میرے نسبی والد، میرے والد جو اپنے وقت کو قطب وقت محدث العصر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سرہ، یہ میرے نسبی والد. ان کی صحبتوں و رفاقتوں سے، ان کی علمی جو ہے وہ درسگاہوں سے بہت نفع اٹھایا. اور دوسرے میرے یہ والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ ملے. بس ان دونوں کی توجہات، ان کی دعائیں، ان کی جو ہے کہتے ان کی انسانیت سازی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھے 2 لفظ بول رہے ہیں. خود تو کیا حاصل کرتے، یہ حضرات خود توجہ کر کر کے جو وہ کہتے ہیں نا ہمیں عطا کرتے رہتے تھے کہ یہ بھی لے لو بھائی، یہ بھی لے لو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بہاول نگر، کیونکہ میرا آبائی شہر بہاول نگر ہے،
بہاول نگر پاکستان، پنجاب پاکستان. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سلم پڑھاتے تھے. سلم منطق کی ایک کتاب ہے. تو سلم مجھے پڑھاتے تھے. تو میں غالباً پتہ نہیں کسی کام کی وجہ مشغول تھا، یا وہ دوپہر میں قیلولے کے لیے لیٹ جاتے تو میں لیٹ گیا تھا، تو آنکھ لگی رہ گئی. اب والد صاحب مجھے پڑھاتے تھے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں اپنے کمرے میں کہ یہ پڑھنے نہیں آئے ابھی تک. اچھا، میں اب پنجاب کے آپ کو پتہ گرمی، سخت گرمی ہوتی ہے. اب گرمی ہے تو ذرا ٹھنڈا کمرہ کر کے بندہ سوتا تو لمبا سو جاتا ہے. اب قیلولے کا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا تو میں تو سو رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے والد صاحب آئے، چھوٹا سا میرا کمرہ میں نے سیٹ کیا ہوا تھا، تو آئے، دروازہ بجا. تو اب میں نے دیکھا، تو اس کے بعد دروازہ کھولا. اب میں ایک دم اٹھ کے بیٹھا تو والد صاحب فرماتے نماز کا وقت، نماز پڑھو، سبق کا وقت، سبق پڑھو، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. کیونکہ میرے والد صاحب چونکہ بخارا سے آئے تھے، ختن، پھر اس کے بعد والد صاحب کا مطلب ختن تھا، ختن جو چین کے اندر ہے. تو چونکہ ٹرکش تھے والد صاحب میرے، تو زبان ان کی اردو کا لے جائے سا. فرمایا کہ وضو کر، نماز پڑھ، پھر تمہارا سبق کا وقت ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اب کھوتا آپ کو پتہ 2 معنی میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں دونوں معنی میں ہی ہمارے لیے. ہم جو ہے وہ نفع کھو بھی دیتے ہیں، اس لیے کھو دیتے ہیں کہ چونکہ کھوتے ہیں. اب کھوتے کو نفع نقصان کا کیا پتہ. خیر میں اٹھ گیا، تیار ہوگا، نماز پڑھ کے پھر والد صاحب کو پڑھنے بیٹھ گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ان کی توجہات کی مثال دے رہا ہوں، خود توجہ کر کر کے انہوں نے ہمیں بتلایا، سکھلایا، جو آج تک ہمیں کام آیا. تو میرے والد صاحب پھر جب میرے والد نسبتی کے حوالے کیا، سپرد کر دیا. جب سپرد کیا تو پھر میرے والد نسبتی نے بھی اس سپردگی کا حق ادا کیا، کیونکہ میرا مقام تو بہاول نگر تھا. لیکن والد صاحب نے جب میرے سسر مولانا محمد یوسف دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر ان کے سپرد کر دیا کہ کراچی لے جاؤ، تو انہوں نے بھی سپردگی کا حق ادا کیا، جو توجہات کی. لیکن ظاہر ہے کہ بات وہی ہے کہ اب کٹورے میں جگہ ہی نہ ہو تو کتنا بھرا جائے گا. اب ہماری استعدادی تھوڑی سی، لیکن بارہ جتنا دیا لینے کی کوشش بھی کی. لیکن ان کی توجہات، انہی کی برکات ثمرات آج تک چل رہے ہیں، آج تک برکات ثمرات چل رہے ہیں. اور روحانیت کی دنیا کے اندر ظاہر اس کا لطف بھی اٹھاتے ہیں. تو آپ حضرات سن رہے ہوں گے، یہ چیز میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں تحدیث نعمت کے طور پہ دوستوں سے شیئر کی جائے تو دوستوں کا دل بڑا ہوتا ہے اور ان کو کسب فیض کا مزید موقع ملتا ہے. تو تحدیث نعمت کے طور پہ ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں کہ بعض ایسے صالحین اپنے مبشرات ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا مقام ان کو حاصل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں وہ دیکھتے ہیں. تو وہ حضرات جو وہ اس عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جو وہ سلام پہنچاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان الفاظ کے اندر سلام بھیجا ہے کہ قطب الاقطاب مولانا مفتی منیر احمد اخون کو میرا سلام کہہ دے. تو قطب الاقطاب کا عنوان وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کئی لوگوں نے آپ کو پتہ ٹی وی میں ذکر کیا، اور مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی بھئی یہ کیا بات ہے، کہاں میں طالب علم ہوں، کہاں یہ بات. لیکن اس کے بعد پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا رمضان سے پہلے کہ خود میرے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ میں نے سوچا کہ ہاں یہ تو
یہ جو بیچارے خواب بیان کر رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہے بھئی کوئی بات ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ مجھے وہ مبشرات کے نتیجے میں چیزیں عطا ہوئیں. پھر میں نے اعتکاف کا اعلان کیا. پھر مسجد یوسفین لانگ آئلینڈ کے اندر اعتکاف ہوا. دنیا بھر سے احباب جمع ہوئے اور اعتکاف کے اندر معتکفین نے پھر خوب حاصل کیا، خوب ملا. ہم نے بھی کوشش کی خوب حاصل کرے اپنے رب سے. تو وہ جو بے نظیر اعتکاف رہا، ابھی تک اس کے انوارات محسوس کرتے ہیں. تو پھر اس دوران میں جب یہ چیزیں ہوئیں کہ جب وہ قطب الاقطاب کے حوالے کے عنوان سے سلام آنے لگے، تو پھر وقت کے اس وقت کے جو قطب العالم جیسے امام خرم شہزاد صاحب جو میرے سمدی بھی ہیں، میرے صاحبزادے مولانا محمد تحسین اخون کے سسر بھی ہیں، تو انہوں نے جیسے اولیاء اللہ کی اقسام بیان کی، فرمایا کہ قطب العالم، قطب الاقطاب. تو وقت کے جو پھر قطب العالم اور قطب التکوین، خاص طور تکوینی امور کے اندر ان کا تصرف، ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا اور پھر ان کی طرف سے توجہات نصیب ہونے لگیں. لیکن عجیب بات یہ، اس سب کے پیچھے میں نے کس کو دیکھا؟ میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھ رہا ہوں. اپنے پیر و مرشد، ان کی کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی دنیا میں سے جانے کے بعد بھی ان کی توجہات آج کام کر رہی ہیں. کہ میرے والد نے ان کے سپرد کیا تھا، انہوں نے سپردگی کا حق آج تک ادا کر رہے ہیں. تو خیر، اب ان سے رابطہ ہوا، گفتگو ہوتی رہی. پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، اس پر مزید گفتگو کسی وقت کروں گا. اللہ نے روحانیت کو اونچا مقام ظاہر ہے وقت کو قطب العالم ہے، اور انڈیا میں وہ ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین تو اس وقت جو ہے آپ کو پتہ اولیاء کاملین کی اماجگاہ ہے وہ جگہ. تو ہندوستان میں قطب عالم و تکوین، اور ان کا جو ہے وہ کشف اور ان کا جو ہے وہ مراقبہ بہت تیز، ان پر فوراً چیزیں منکشف ہوتی ہیں. انہوں نے ابھی 2 مئی سن 2023 میں 2 مئی سن 2023 بروز منگل، تہجد کا وقت تھا جب ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ 12 شوال سن 1444 ہجری تھی. انہوں نے خود براہ راست مجھے اجازت و خلافت عطا فرما دی اور 4 سلسلوں میں خلافت دے دی. فرمایا کہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سوروردیہ، سلسلہ چشتیہ، 4 سلسلوں میں خلافت دی. اور ان کو جو ہے کس طریقے سے براہ راست بزرگوں کے ساتھ جو ان کو مصاحبتیں نصیب ہوتی ہیں، عجیب و غریب اس کے احوال ہیں. انہوں نے مجھے جو ہے خلافت جو ہے وہ 4 سلسلوں میں عطا فرمائی، اور باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور تفصیل سے انہوں نے مجھے کہا، اور پھر لکھا ہوا بھی وہ مجھے بھیجا گیا جو انہوں نے مجھے اجازت و خلافت دی. تو آج میں یہ خوشخبری بھی آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے نافع ہوگا. تو ظاہر ہے کہ میرے ذریعے سے آپ حضرات بھی ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، تو وقت کے جو ہے قطب العالم و تکوین کے انوارات، اور پھر جیسے کہ مولانا خرم شاہ نے بتایا کہ اولیاء اللہ کی اقسام، تو اولیاء اللہ کی وہ رفاقتیں، مصاحبتیں، توجہات، اور وہ اپنی نور نسبت کو منتقل کر رہے ہیں، تو اس کے انوارات انسان محسوس کرتا، وہ مزہ ہی الگ ہے. تو حضرت نے مجھے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور وہ پورا لکھا وہ انہوں نے بھیجا. اور میرے ساتھ ساتھ جو ہے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی دامت برکاتہم عالیہ کو بھی اجازت و خلافت عطا فرمائی. اور وہ پھر انہوں نے اپنا یہ خلافت نامے کا پورا شجرہ وہ مجھے بھیجا، تو پھر میں نے وہ
نقشبندی شجرہ، کیونکہ شجرہ نقشبندی وہ متعین کر لیا، وہ انشاءاللہ اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آئے گا. اور اس کے علاوہ اب قادری جو ہے وہ شجرہ وہ تیار ہو رہا ہے، قادریہ سلسلے میں جو انہوں نے اجازت دی ہے، کیونکہ ان کو 8 سال کی عمر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بیعت اور توجہات حاصل ہیں. اس وقت سے عجیب و غریب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انوارات نصیب فرمائے. حضرت مولانا حکیم قاری نسیم الدین گیاوی رحمانی قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کو اس میں گرامی ہے. اور ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر بزرگ جب وہ ان کے ساتھ جو منسلک ہیں، متعلق ہیں، ان کی توجہات اور دعاؤں کے ساتھ چلتے ہیں. تو عجیب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے ان کی ساری و تواضع کا عجیب مقام بھی عطا کر رکھا ہے. انہوں نے یہ جو ہے لکھا ہوا بھی خلافت عامہ مجھے بھیجا، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں. جو ان کے مرید ہیں، جو ان کے یہ قریب ہیں، زید میاں، جن کے ذریعے سے یہ رابطے بنے، آگے بات چلی، تو میں سنانا چاہتا ہوں برکت کے لیے. عنوان خلافت نامہ و اجازت بیعت برائے مفتی منیر احمد اخون نیو یارک و مولانا عبدالخالق مدراسی دیوبند انڈیا، از طرف قطب العالم و تکوین حضرت شیخ قاری نسیم الدین الگیاوی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، بنگلور انڈیا. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب بریکٹ میں حال مقیم نیو یارک امریکہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جناب کے باطنی احوال و کیفیات اور دینی خدمات اور مساعی قابل اطمینان ہیں. اس لیے ایک عرصے سے جب سے برخوردار محمد زید سلمہ اللہ کے ذریعے آپ کا تعارف ہوا تو قلب پر وارد ہوا کہ آپ کو اور دارالعلوم دیوبند انڈیا کے نائب محتمم جناب مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب کو اپنے چاروں سلسلوں نقش بندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ میں خلافت دے دوں. لہذا توکلاً علی اللہ میں نے آپ دونوں کو چاروں سلسلوں میں اجازت و خلافت دے دی ہے. الحمدللہ. تاریخ لکھی ہے بریکٹ میں مورخہ 2 مئی سن 2023 بروز منگل بمطابق 12 شوال 1444 ہجری، بریکٹ بند. آگے لکھا یقیناً آپ دونوں اس قابل ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، آمین. میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں مگر اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں. یہ حضرت بار بار فرماتے ہیں میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں، اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں. جو اتنا اونچا چلا جاتا ہے واقعی وہ اسی طرح جھک جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جو اللہ کی قربت میں جتنا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ جھکے گا نا. آج ہم جو مڈ کی طرح یہ گردن اٹھا کے پھرتے کیونکہ اللہ کے قریب نہیں ہے، دور ہیں. جیسے دنیا کے بادشاہ کی جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ جھکتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی عظمت، ہیبت، وجاہت اس کے سامنے ہے، وہاں جھکتا ہے. جو بادشاہ سے دور ہے اس کو بادشاہ کا روح بھی محسوس نہیں ہوتا. تو آج چونکہ ہم اللہ سے دور ہیں تو اللہ کی عظمت محسوس نہیں ہوتی. یہ اللہ کے بندے اللہ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں ان پر اللہ کی عظمت کی چھاپ پڑتی، اتنا زیادہ جھکتے جاتے ہیں. فرماتے میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں مگر اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ 8-9 سال کی عمر سے میرے پہلے پیر و مرشد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اور حالت بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتح کبیر کی بشارت اپنی لسان نبوت سے سنائی ہے. فتح کبیر، فتح کبیر کیا چیز ہے؟ فتح کبیر یہ ہوتی ہے کہ ایک اولیاء اللہ کا جتھا سامنے ہے، یہ ولی ایک طرف ہے، اولیاء اللہ کی پوری جماعت دوسری طرف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگیں گے تو اس ایک ولی کی بات کو اللہ تبارک و تعالی سارے اولیاء پر بھاری کر دیتے. اس کو کہتا ہے فتح کبیر. تو فتح کبیر کی نسبت بعض اولیاء کاملین کو حاصل ہوتی ہے
تو حضرت کو یہ فتح کبیر کا کمال حاصل ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسرے اولیاء اللہ بھی آئیں تو گویا کہ فتح کبیر کی بشارت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا رکھی ہے۔ پھر لکھا الحمدللہ والشکر للہ، فرمایا میں نے اپنا سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ مبارک آپ کو بھیج دیا ہے، اور اس کے علاوہ حالت بیداری میں ہی حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں اجازت دی اور توجہ باطنی فرمائی۔ حالت بیداری کے اندر، کیونکہ ایک خواب بیداری کا ہوتا ہے، ایک خواب نیند کا ہوتا ہے، تو کہا کہ بیداری میں زیارت۔ اس کے بعد فرمایا نیز حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی اور توجہ باطنی عطا فرمائی۔ اور یہ شجرہ ابھی جو اسکرین پہ آیا، یہ وہ سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ جو پرنٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر آ رہے ہیں۔ یہ ہمیں نصیب ہوا اور میرے ذریعے سے آپ حضرات کی طرف نسبت جا رہی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ میں اجازت دی اور توجہ باطنی سے فیض یاب فرمایا، تو گویا کہ بیداری میں ان کا دیدار ہوا۔ اور یہاں تک کہ حضرت خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی اور توجہ باطنی سے نوازا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ نے ہندوستان کے ایک جنگل کے اندر 12 سال تک مجاہدے کیے، اسی جنگل میں حضرت والا نے بھی 12 سال مجاہدے کیے، اور وہیں پر حضرت یحییٰ شرف الدین منیری سے آپ کی ملاقات ہوئی اور روحانی طور پر ملاقات ہوئی اور انہوں نے انوارات منتقل کیے۔ تو مطلب کہ جنگلوں کے اندر 12 سال تک وہاں مجاہدے کیے ہیں اور لا الہ کی ضربیں لگائی ہیں، اس انداز سے پھر خدا کا قرب پایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں بھی روزانہ، اب ہمارے لیے شرف کی بات کہہ رہے ہیں، میں بھی روزانہ آپ کی طرف نور نسبت کی منتقلی کی دعا اور توجہ باطنی کرتا ہوں اور بھولتا نہیں ہوں۔ جب گفتگو ہوئی تو فرمایا روزانہ تہجد میں میں اپنی نور نسبت کو منتقل کرتا ہوں آپ کی طرف اور بھولتا نہیں ہوں۔ اس انداز سے جو ہے شفقت فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ میرے بڑوں کی برکت ہے۔ اس کے بعد فرمایا والسلام، میرے لیے بھی دعا کریں اور دعا کی درخواست ہے۔ آگے دستخط قاری نسیم الدین گیاوی رحمانی قادری بنگلور انڈیا۔ تو یہ جو ہے اجازت نامہ جو ہے حضرت والا نے جو تحریری طور پر بھی ہمیں بھیجا، اور یہ ابھی قاری عادل شبیر نے جو منظوم شجر نقشبندیہ پڑھا تھی، وہی شجر جو حضرت نے بھیجا تھا، حضرت نے بھیجا تھا، اور اس کے اندر جو ہے محبت والوں نے وہ میرے نام کا حصہ بھی ایڈ کر دیا، تو وہ انہوں نے جو شجرہ پڑھا یہ وہی نقشبندی شجرہ جو ہے یہ وہ اس کا یہ تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے قادری کا جو ہے انہوں نے منظوم وہ بھی بھیجا ہے، وہ بھی کسی وقت آپ کو سنائیں گے، اور قادری سلسلے کا پورا شجرہ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو وہ بھی بھیجا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ مرتب ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتلائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کاملین کی تکوینی توجہات سے نظام زندگی چلتا ہے، تو کہنے کا مقصد ان کی نسبتیں، ان کی توجہات مجھ طالب علم ناکاروں کو بھی حاصل ہو رہی ہیں اور میرے ذریعے سے آپ حضرات تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں۔ اس لیے میں تو یہ دعائیں کیا کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان مریدین متوسلین کے اندر قطب الابدال پیدا کر، قطب الابدال پیدا کر۔ انشاءاللہ قطب ابدال پیدا ہوں گے، بس آپ یکسوئی کے ساتھ محنت سے توجہ لگن سے لگے رہیں۔ انشاءاللہ یہ مراتب اللہ نے ظاہر ہے کہ اس امت محمدیہ کے افراد ہی کو تو دینے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے طفیل سے، ان کی ختم نبوت کی برکت سے ہم میں ہی تقسیم ہونے ہیں انشاءاللہ۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا، عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی عداوت سے ہم سب کی حفاظت ہو، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ ظاہر کہ روحانیت کی دنیا ہے، اس پہ عجب اور فخر یہ تو زیبا ہی نہیں ہے، ایجز ہی ایجز ہے۔ جیسے پیر و مرشد فرماتے ہیں نا، میں تو کل بھی کچھ نہ تھا، آج بھی کچھ نہیں ہوں، بس اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ستاری سے ہی چل رہے ہیں، وہ تو تواضع کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ واقعی اللہ کی ستاری سے چل رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری عیوب نقائص پر پردہ ڈالے رکھے اور ہم سے دین کا کام لیتا رہے، اور امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر ہم نے یہ تزکیہ قلب کا یہ عالم اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس فیضان کو عام اور تام کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بس آج کا ذکر مختصر آپ کو بتا کے پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ آج دیکھیں، جسم کی صحت سب سے بڑی صحت ہے، جسم کی صحت ہے تو روحانیت کی بھی صحت ہے، جسم ہی نہیں رہے گا تو روحانیت کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ انسان کا جسم ہی ختم ہو جائے تو انسان کہاں آگے پہنچے گا؟ تو جسم کی صحت ضروری۔ اس کے لیے آج جو ہے آپ کو بڑا اچھا ذکر بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہے الشافی کا۔ شافی ہے شفا دینے والا، عجیب نام ہے۔ یہ 4 ضربی ذکر اگر اس کا کیا جائے اور 1000 ضربے لگائیں، کسی بھی قسم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماری کی بات کر رہا ہوں، روحانیت کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے۔ جب جسم ہی صحت مند نہیں ہوگا تو آپ روحانیت کے مراتب کہاں سے طے کریں گے؟ تو لہٰذا شریعت کے اندر یہ بھی مطلوب ہے آپ اپنی صحت کو بھی اچھا رکھیں، غذا کے ذریعے، دوا کے ذریعے، پھر دعا کے ذریعے۔ تو گویا کہ یہ یا شافی کا جو ضرب ہوگا 4 ضربی ذکر، تو یہ گویا کہ ایک دعا ہے، تو یہ 1000 مرتبہ اس کی ضربے لگ جائیں۔ اگر کسی دوسرے مریض کے لیے کر رہے ہیں تو دور ہے تو تصور باندھ لیں کہ مریض آپ کے سامنے ہے اور آپ یہ ضربے لگائیں، 1000 ضربے۔ اور اگر سامنے ہے تو سامنے بیٹھ کے اس کے ضربے لگائیں۔ خود اپنی کسی بیماری کے لیے کرنا ہے تو وہاں پر ضربے لگائیں۔ تو کسی قسم کی جسمانی بیماری اللہ تبارک و تعالی رہنے نہیں دیتے، ٹھیک کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ بیماری شفا میں بدل جاتی۔ اس کا طریقہ وہی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کا ثواب جو ہے تمام اولیاء کاملین، اب تو الحمدللہ ہمارے سارے سلسلے ہمارے ہو گئے ہیں، تو 4 سلسلوں، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تمام سلسلوں کے بزرگوں کو جو ہے اس کا ثواب پہنچائیں اور ان کی روحانی توجہات مانگیں۔ اس کے بعد ذکر شروع کریں۔ جو بیماری آپ کے سامنے اس کی دعا کر لیں کہ یا اللہ فلاں فلاں بیماریاں ہیں، ان کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں یا کرسی پہ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کی حیثیت جو آپ کی طبیعت کے مناسب وہ بیٹھ جائیں، اور پھر پہلی یا شافی کی طرف سیدھی طرف لگائیں، یا شافی، پھر الٹی طرف یا شافی، پھر آسمان کی طرف یا شافی، پھر قلب پر یا شافی، یہ یا شافی 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 یا شافی، یہ ضرب 1000۔ میں نے بتایا کہ گنیں یا اس کا ٹائمنگ سیٹ کر لیں، 1000 کی ضرب روز لگائیں، انشاءاللہ آپ 2-4 دن ہی لگانی پڑے گی آپ کو، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے یار بیماری کہاں چلی گئی۔ پھر ڈاکٹر آپ کا کہے گا یار اٹس میریکل، کیونکہ وہ آخر میں یہی کہہ دیتے ہیں، وہ یہ تو میریکل ہو گیا بھائی، آپ نے تو کہا تھا میں ٹھیک نہیں ہو گیا تو میں تو ٹھیک ہو گیا، اٹس میریکل، جان چھوٹ گئی۔ تو میریکل ہو جائے گا، ہر ڈاکٹر آپ کا کہا میریکل۔ تو یہ وہ ذکر ہے، تو آج تھوڑی سی اس کا مشق کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ برکت دے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ درود شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ دعا کیجیے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب 4 سلسلوں کے اولیاء اللہ کو، اولیاء کاملین کو پہنچا دیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول فرما لیجیے۔ یا شافی 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 یا شافی
یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ تصور کیجئے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے۔ اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے، اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کی نور سے منور فرما دیجئے، اور ہمارے ذکر کا قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما، گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ آج کا ہمارا تزکیہ ورکشاپ اس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اس میں جو کچھ کہا سنا گیا ہے کمی بیشی معاف فرماتے ہوئے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں ظاہری باطنی ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ اپنے قرب خاص ہمیں نصیب فرما، ہمارے قلوب کو یا اللہ تو اپنی محبت و الفت کے لیے منتخب فرما، یا اللہ جتنے ناظرین دنیا بھر سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اور جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کے قلوب کو تو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما، یا اللہ اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا، یا اللہ ولایت و معرفت کی نور سے منور فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت اور ان کی محبت نصیب فرما، یا اللہ اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا ہمیں آسان فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی عداوت سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ شیطان و نفس کی کارستانیوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کو یا اللہ انہی پر لوٹا، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز دل مرادیں پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ان کی تعریف کیا کروں گا، ہے جن کے سر پر دستار عظمت، بخاری جن کا ہے دل سے خادم، ہے نام ان کا منیر احمد۔ ولی خدا کے عظیم تر ہے نام جن کا منیر احمد، خدن کے سالار کے ہیں فرزند، نام جن کا منیر احمد ہے، نام جن کا منیر احمد ہے، نام جن کا منیر احمد۔ مفتی اعظم امریکہ منیر احمد زندہ
పర్సనల్గా 1 year నుంచి నేను కంట్రీ డిలైట్ సబ్స్క్రైబర్ని. ఇంత థిక్ లేయర్ ఆఫ్ మీగడ వస్తుంది తెలుసా. ఇదిగో ఇంత నెయ్యి నేనే ఇంట్లో రెడీ చేశాను. పాల మీద చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఈ విధంగా ప్రాఫిట్ పొందుతున్నాను. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره